جو یزیدی نہیں وہ حسینی بھی نہیں۔ جی ہاں، دور حاضر میں جیسے ہی کوئی ذاتی، سیاسی یا اخلاقی اختلاف رونما ہوتے ہیں تو فوری طور پر ہر طبقہ یزیدی اور حسینی کی تفریق بغیر سوچے سمجھے کر دیتا ہے، اور یزیدیت پر ایسے کتے کی طرح بھونکنے لگتے ہیں جیسے ان کے بھی یزید سے کوئی ذاتی اختلاف ہو۔ کون تھا یزید؟ جانتے بھی ہو اس کو؟ کبھی کوئی کتاب بھی پڑھا کرو۔ ارے بے شرمو، یزید جب اہل بیت سے سرشار تھا، ان کا مارکا حق و باطل کا ہوتا تو تمام وہ مجتہدین اور علماء کرام جو حاکم وقت کی ہر حال میں اطاعت کا خوف رکھتے ہیں ان سے فیصلہ کروا دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو یزید کو نہیں مانتا وہ حسین کو بھی نہیں مانتا۔ میری اس بات سے اگر کسی کو تکلیف اٹھے تو میری بجائے مستند کتب کا رخ کرے تاکہ افاقہ ہو۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور اقتدار یا دور خلافت میں ایک مرتبہ بھی حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کسی جہادی قافلے کا سالار بنایا ہو تو مجھے اس جنگ کا نام ضرور بتا دے۔ کسی کا نیک ہونا اور چیز ہے مگر سپاہ سالار ہونا الگ چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک صحابہ کا بھی اپنے کسی بھی لخت جگر کو گورنر مقرر کیا ہو تو مجھے اس صوبے کا نام بتا دے۔ بلا شبہ نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، مگر اگر ان میں قیادت کی صلاحیتیں موجود تھی تو کسی ایک کو تو گورنر بنا دیتے، مگر نہیں بنایا۔ نیکی اگر معیار خلافت یا معیار حکومت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نیک انسان ہیں، مگر اس نیکی کی ضمانت کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ کو کسی قافلے کا سالار نہیں بنایا، نہ گورنری کے لیے منتخب فرمایا۔ جو یزیدی نہیں وہ حسینی بھی نہیں۔ جی ہاں، حضرت حسین نے حضرت یزید کی امارت میں 51، 52، 53 ہجری میں جہاد کیا اور یزید کی امامت میں نماز ادا کی۔ حضرت حسین کوفہ کا سفر باندھتے ہیں مگر ان رافضیوں نے دھوکہ دیا۔ حضرت حسین دھوکے میں آ گئے، اللہ کا حکم جو پوری ہونا تھا۔ مگر جاؤ مستند کتب کا مطالعہ کرو، حضرت حسین نے یہ الفاظ فرمائے یا نہیں کہ یسرنی الی امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ؟ آپ یہ الفاظ اہل تشیع کی مستند کتب سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو جب حسین نے یزید کو امیر المؤمنین مان ہی لیا تو تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ حضرت حسین نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے میرے چاچا کے بیٹے یزید کے پاس لے چلو، یعنی حضرت حسین کو یقین تھا کہ میرے اور یزید کا معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو جب حسین یزید کو چاچا کے بیٹے سے مخاطب کر رہے ہیں تو تمہاری کیا اوقات ہے کہ یزید اور حسین میں تفریق ڈال کر ان دونوں کو ظالم و مظلوم کا کردار دے کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرو۔ حضرت حسین کا یہ الفاظ بھی آپ کو اہل تشیع کی معتبر کتب سے مل جائیں گے کہ مجھے امیر المؤمنین یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس یزید کے ہاتھ رکھ کر بیعت کر لوں۔ جب حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا عزم بھی کر لیا تو گویا حسین نے یزید کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیا۔ جب حسین کو یزید کی امامت و امارت پر اعتراض نہیں رہا تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ پھر شہادت حسین کے بعد حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر رونے والے یہ ہے تو ہمارا قاتل کون ہے؟ میری نہیں مانتے تو حضرت زین العابدین کی مان لو اور سیدہ زینب کی مان لو کہ قاتل کوفے والے ہیں، قاتل کوفے والے ہیں۔ سوچو تو کیا یزید ابن معاویہ کوفے میں تھا یا اس دور میں موبائل فون ایجاد ہو چکا تھا جو یزید بار بار احکامات جاری کر رہا تھا؟ کچھ شرم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ حضرت حسین کے امیر المؤمنین کو متنازع بناتے ہو؟ یاد رکھو جس نے یزید کو امام نہیں مانا اس نے 272 اصحاب رسول جن میں ازواج مطہرات، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر اور بیت رضوان والوں کی یزید کی بیعت کا انکار کیا۔ اس نے حضرت حسین کے امیر المؤمنین کا بھی انکار کیا۔ خلاصہ یہی ہے کہ تم حسینی ہو تو خود بخود یزیدی بھی ہو، اور اگر تم یزیدی نہیں تو تمہارا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں۔